كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. معزز دوستو، آج 3 ستمبر 2022 بروز ہفتہ ہے اور میں یہاں آپ کا ضلع بہاول نگر علاقہ تحصیل فورٹ عباس جامع مسجد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مولانا اکرام الحسن اللہ پاک ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے، ان کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. اور میں عین اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں جب ہمارا شہر خصوصاً اور عموماً ملک پاکستان سیلاب کی زد میں ہے. میں دعا گو ہوں رب کریم ہمارے ملک پر اپنی برکت کرم رحمت نازل فرمائے. جن کا نقصان ہوا ہے رب کریم ان کے نقصان کو پورا فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جو حضرات متاثر ہیں رب کریم دوبارہ انہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا فرمائے. میرے ساتھیوں، سفر مجھے بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے آج صبح بھی الحمدللہ اپنی رفاہی فاؤنڈیشن کے ساتھیوں کو اپنی اپنی تشکیل پر بھیجا ہے، لیکن جہاں سیلاب زدگان ہیں وہاں پر باطل کی وجہ سے عقیدہ زدگان بھی ہیں. تو سیلاب زدگی کا مسئلہ یہ جسمانی معاملہ ہے، اور عقیدہ زدگی کا مسئلہ یہ روحانی اور ایمانی معاملہ ہے. تو جہاں جان اور ایمان میں مقابلہ آ جائے وہاں پر ایمان کو ترجیح ہوا کرتی ہے. اسی بنیاد پہ میں نے آپ کے لیے سفر کیا. توجہ رکھنا. یہ پنکھا ہمارے لیے رکھ دیں، جزاک اللہ. نو ایشو، ایسے ہی ٹھیک. نہیں جزاک اللہ. اگر پہلے بھی چل رہا تھا تو اس کو بند کرنا. آپ توجہ رکھیں. دیکھو جو ہوا آپ کو آ رہی ہے نا مجھے بھی آ رہی ہے. میرے لیے علیحدہ پنکھا چلے نا تھی آخر مولوی آپ نے پنکھا لوایا ہے، سانو اس پر پگر اور پسینے پایا نا، ہم سارے برابری کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، توجہ. سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مقدس مبارک عنوان سے معنون اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت سمجھانے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیت نمبر 40 تلاوت کی ہے، اور گلدستہ احادیث میں صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ فرمان خاتم الانبیاء کو پڑھا. اس آیت اور اس حدیث پاک میں عقیدہ ختم نبوت کے لیے کیا معاملے موجود ہیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے بطور ابتدا ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ دیکھیں ہمارا جسم جو ہے نا، یہ جسم ہمارا ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، آنکھ، ناک، کان، باقی تمام اعضاء سے مل کے بنا. ہمارے جسم میں کچھ اعضاء وہ ہیں جو حساس ہیں، اور کچھ اعضاء وہ ہیں جو انتہائی حساس ہیں.
ویری ویری سینسٹیو، ان سے بھی زیادہ، عام سے زیادہ. کیا مطلب؟ حساس کا معنی ہے کہ اگر وہ کوئی عضو کٹ جائے تو اس کے بغیر کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور انتہائی حساس کا معنی وہ عضو ہیں جو کٹ جائیں تو بندے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. خصوصاً جو ہمارا دل ہے، یہ صرف حساس نہیں ہے، یہ انتہائی حساس ہے. بندے کی انگلی کٹ جائے نا، اللہ نہ کرے، تو بندہ زندہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، کام کرنے میں مشکل آتی ہے لیکن زندہ رہتا ہے. ہاتھ کٹ جائے، پاؤں کٹ جائے، آنکھ کان کٹ جائے، انسان زندہ رہتا ہے، زندگی ختم نہیں ہوتی. لیکن اگر بندے کے دل کا کوئی 100واں ٹکڑا بھی کٹ جائے نا، یار کٹ جائے تو بڑی دور کی بات ہے، دل کا وال بند ہو جائے تو بندے کی زندگی جان پہ داؤ لگ جاتی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ایمان کے پارٹس ہیں، ایسے ہی عقائد کے پارٹس ہیں. کچھ عقائد اور مسائل مذہب میں وہ ہیں جو حساس ہیں اور کچھ انتہائی حساس ہیں. کیا معنی؟ کچھ عام سے مسئلے کا انکار کر دے تو بندہ مسلمان رہتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، بدعتی ہو جاتا ہے، بد عقیدہ ہو جاتا ہے، اور وہ غلط راستے پر جا پڑتا ہے. سزا بھگتے گا، تکلیف بھگتے گا، لیکن جنت جائے گا کیونکہ مسلمان ہے. اور کچھ عقائد انتہائی سینسٹیو، انتہائی حساس ہے. اگر ان میں سے کسی کو غلط طور پہ استعمال کر دیا جائے تو بندے کا اسلام ختم ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کے اسلامی معاملات ختم ہو جاتے ہیں. باؤنڈری آف دا اسلام، اسلام کے دائرے سے آؤٹ ہو جاتے ہیں وہ آدمی. آپ اور ہم بڑے اچھے طریقے سے دنیا میں رہتے ہیں، ہم حساس عقیدوں کے انکاریوں کو بھی جانتے ہیں اور انتہائی حساس عقیدوں کے انکاریوں کو بھی جانتے ہیں. تو جس عنوان پہ ہم بیٹھے ہیں وہ عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت. یہ عقیدہ ختم نبوت انتہائی حساس عنوان. اس کی مثال دل سی ہے، عام عضو سی نہیں ہے. اگر یہ اوپر نیچے ہو جائے اور اس عقیدے میں کوئی 2 نمبری لائے تو اس کے اسلام کی عمارت دھڑام سے گر جائے، وہ مسلمان ہی نہیں. آج کل جو ہمارے سامنے لبرل طبقہ ہے یا وہ لوگ جو علماء سے متعلق نہیں ہیں اور وہ دین کے بارے میں بیسک پوائنٹس، بنیادی باتیں بھی نہیں جانتے، لیکن ان کے دل میں دین کا درد ہے اگرچہ دین کا علم نہیں ہے، وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ قادیانیوں کے لیے اتنی سختی کرتے ہو آپ. قادیانی تو کلمہ پڑھتا ہے، قادیانی کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کو قرآن مانتا ہے، اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے. بلکہ قادیانیوں کے ہاں تو 6 نمازیں ہیں، تہجد بھی ان کے ہاں فرض اور واجب کے درجے میں. اسی 5 پڑھنے نے انہیں 6 پڑھنے، تو کہیں وہ ہم سے ایک نماز زائد پڑھ رہے ہیں، آپ انہیں غیر مسلم کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں سنو، دنیا کا کوئی یہودی اٹھا لو یا دنیا کا کوئی عیسائی اٹھا لو جو اسلام سے پہلے دنیا میں موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ تم اپنے مذہب والا کسے سمجھتے ہو؟ تو یہودی کہتے ہیں، توجہ، یہودی کہتے ہیں جو بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانے اور تورات کو مانے وہ یہودی ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی جو عیسائی ہیں وہ یہودی ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. کیوں یہودی نہیں ہے؟ تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ کی قدر کرتے ہیں. جو اوریجنل عیسائی ہیں، کرسچن جو اصل شکل میں ہے، وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور تورات اللہ کی کتاب. تو یہودی اسے یہودی تسلیم کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی مانتے ہیں، تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور نبی کو مانتے ہیں جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ یہودی نہیں ہو سکتے. ہم نے کہا اوکے، ہم عیسائیوں کے پاس آتے ہیں کہ عیسائیوں ہمیں ایک بات آپ بتا دو. ایک مسلمان جو رسالت مآب علیہ السلام کو خاتم النبیین تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی اللہ کا مانتا ہے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے نبی مانتا ہے، وہ تورات کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہے، انجیل کو بھی اللہ کی کتاب مانتا ہے مسلمان، قرآن بھی مانتا ہے، حضور کو بھی مانتا ہے۔ کیا عیسائی اسے عیسائی یا یہودی اسے یہودی تسلیم کریں گے؟ نعوذ باللہ، کہتے ہیں نہیں۔ تو بھائی کیوں نہیں؟ ہم نے یہودیت کو کہا کہ ہم حضرت موسیٰ اور تورات مانتے ہیں، عیسائیت کو کہا کہ ہم حضرت عیسیٰ اور انجیل مانتے ہیں، آپ ہمیں کیوں مسلمان کہتے ہو؟ اپنے مذہب والا نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، آپ ہمارے نبی اور ہمارے نبی کے اوپر اترنے والی کتاب کو ایکسپٹ ضرور کرتے ہو، لیکن آپ ان کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نائب کتاب کو مانتے ہو، تو آپ یہودی اور عیسائی نہیں کہلا سکتے۔ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، آؤ پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ اسی بنیاد پر قادیانی کلمہ پڑھے وہ پھر بھی مسلمان نہیں ہے، وہ روزہ رکھے وہ پھر بھی مسلمان نہیں ہے، وہ نماز پڑھے وہ پھر بھی مسلمان نہیں ہے۔ بھائی بنیاد کیا ہے؟ ہم نے کہا مذاہب کی بنیاد یہ ہے، کسی ریلیجن کسی مذہب کو ماننے کے لیے صرف اس مذہب کو مانا جاتا ہے، اس کے بعد کسی اور نبی کو، کسی اور کتاب کو، کسی اور دین کو، کسی اور شریعت کو، کسی اور مذہب کو نہیں مانا جاتا۔ جب یہودی حضرت موسیٰ کو نبی مان کے تورات کو اللہ کی کتاب ماننے کے باوجود عیسائیوں کو یہودی نہیں مانتے کہ وہ بعد میں ایک نئے نبی حضرت عیسیٰ کے قائل ہے، اسی طرح یہودی اور عیسائی ہمیں باوجود ہے کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی اور ان کی کتابوں کو اللہ کی کتاب ماننے کے باوجود اپنے مذہب کا حصہ نہیں سمجھتے، تو ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں دنیا کے مذاہب کو اصول ہے، اس نبی کو مانو، اس نبی پر اترنے والی کتاب کو مانو، تم اس مذہب کے پیروکار ہو۔ قادیانی حضور پاک کے بعد مرزا کو مانتا ہے، قرآن کے بعد اس کی کتاب تذکرۃ الوحی کو اللہ کی وحی مانتا ہے۔ یہ کیسے مسلمان؟ بے شک بے شک بے شک، یہ کیسے مسلمان؟ بے شک، نیا نبی مان کے، اس کی کتاب کو نئی کتاب مان کے، جبرائیل امین کے بعد ٹیچی نامی ایک جعلی فرشتے کو مان کے، فیک اینجل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تو ایک اوریجنل اینجل ہے نا، بے شک، اصل فرشتے ہیں۔ مرزا کہتے ہیں ٹیچی ایک فرشتہ ہے، وہ فیک اینجل ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ فرشتے کو ٹچ دے رہا ہے، جیسے ایک اسلام ہوتا ہے ایک اسلامی ٹچ ہوتا ہے، اس میں بڑا فرق ہے بھائی۔ اسلام ہوتا ہے، اسلامی ٹچ لوگ اپنے مفادات کے لیے دیتے ہیں، ایسے ہی مرزا نے اینجل نہیں مانا، اینجلی ٹچ کیا ہے کہ ٹیچی فرشتہ ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ مذہب نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے، یہ اپنی معاملے کو خود مان رہا ہے۔ تو بھائیو وہ کیسے مسلمان ہے؟ تو ایک نہ ایک 1000 بار کلمہ پڑھے، ایک نہ ایک لاکھ بار نماز پڑھے، ہمیں اس کی نماز اور اس کے کلمے کے بعد نئے جھوٹے نبی کو نبی اور نئی جھوٹی کتاب کو اللہ کی وحی کہنا، اسے اسلام سے باہر کرنا۔ بے شک بے شک، بہت آسان سی بات، یہ ایسی بات نہیں ہے جو اس کے سمجھانے کے لیے کوئی فلسفیانہ اور منطقیانہ کوئی طریقے اور ترتیبیں بتائی جائیں۔ یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات واضح ہے، یہ 2 اور 2 4 کی طرح، جسے کہتے ہیں اظہر من الشمس، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قادیانیوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ بے شک، میرے دوستو، اس بنیاد پر اب میں آیت کریمہ سمجھانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نے آیت ختم نبوت میں 3 باتیں ارشاد کر کے نازل فرمائی۔ نمبر 1 توجہ رکھنا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ نمبر 2 ولکن رسول اللہ۔ نمبر 3 وخاتم النبیین۔ کیا ترجمہ؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ مرد کے کسی عمر کے بندے کے والد تو نہیں ہیں۔ بے شک، حضور کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے تھے نا، ابھی مرد نہیں بنے تھے۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن حضور پاک اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک بے شک، فورٹ عباس کے دوستوں میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، یہ آیت کے 2 لفظ ہیں، 2 پارٹس ہیں، 2 حصے ہیں، 2 اجزاء ہیں، لیکن ایک جز کا دوسرے جز سے بظاہر تعلق نہیں دکھتا۔
کوئی تعلق نظر نہیں آتا. ایک حصے میں ہے مردوں میں کسی کے والد نہیں، تو شاید دوسرا حصہ یوں ہوتا کہ عورتوں میں تو کسی کے والد ہیں. او بھائی یوں نہیں ہے، قرآن نے ترتیب بدلی ہے. فرمایا مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں. بہاول نگر کے غیوروں، سوال بنتا ہے اس جملے کا اس جملے سے ربط کیا ہے، ریلیشن کیا ہے، تعلق کیا ہے، جسے عام طور پہ کہتے ہیں ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ. کیا ہے آپس میں کوئی تعلق؟ ایک میں مردوں کے باپ نہیں، دوسری میں اللہ کے رسول ہے. وہ بھائی رسول کا باپ سے کیا تعلق؟ اچھا تیسرا سوال، وہ خاتم النبیین، آخری نبی ہے. بھائی اس تیسرے لفظ کو پچھلے دو سے جوڑ کیا ہے؟ سوال تو اٹھتا ہے بھائی وجہ. اگر اس ترتیب کو سمجھے، اس پیرائے کو سمجھے، دوسرے لفظوں میں کہوں قرآنی خاندان کے اس رشتے کو سمجھے. قرآنی خاندان کا معنی قرآنی عبارہ، اس رشتے اور ریلیشن اور ریفرنس ٹو دا کنٹیکٹ، ایک دوسرے کے ربط کو سمجھے، تو خدا کی قسم ختم نبوت یوں نکھرتی نظر آتی. سبحان اللہ. یہ آیت کب اتری تھی؟ سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ اٹھائیں، پس منظر جسے ہم کہتے ہیں شان نزول. کیونکہ آیت سمجھنے کے لیے اس کا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے. جب لفظ بولیں گے تو پتہ چلے کیا ہے. ایک ہے پانی دے دو، ایک ہے فلاں تو پانی پانی ہو گیا. اب پانی دے دو اور وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا، اس میں بڑا فرق ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سیلاب میں ڈوب گیا. پانی پانی کا مطلب ہے وہ زمین میں گڑ گیا. تو لفظ تو پانی ہے لیکن کس پیرائے میں بولا گیا یہ تو دیکھیں نا. کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ بولیے. کوئی ہے جو کہتا ہے کھاؤ پیو روزہ نہیں ٹوٹتا؟ میں آپ کو ایک کھانا پینا لاتا ہوں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کوئی آدمی غصہ پی جائے، غصہ پی جائے اور قسم کھا لے، روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں. آپ نے کہا کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے. قسم کھا لے، غصہ پی لے، روزہ ٹوٹے گا؟ تو پتہ چلا نا کس پیرائے میں جملہ بولا گیا. اسے کہتے ہیں بیک گراؤنڈ، پس منظر، تہ منظر، پیش منظر جسے ہم کہتے ہیں. بھئی یہ کیوں بولا گیا، کہاں بولا گیا، یہ تو بتاؤ. ایک ہوتی ہے تم میری آنکھ میں ہو، ایک ہے کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے. اب دونوں آنکھوں میں فرق ہے. ایک میں آنکھ میں سرما لگانا سنت ہے، کیمرے کی آنکھ میں کون سی سنت ہے؟ فرق ہو جائے گا نا. یہ میں بتا رہا ہوں کہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ اس کے بولنے کی وجہ کیا ہے، اس جگہ اس الفاظ کو لایا کیوں گیا ہے. تو جب اس کا بیک گراؤنڈ سامنے آئے گا تو بات ٹھیک ہو جائے گی. اب توجہ رکھیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے والد حضور نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہے. اگر بیک گراؤنڈ سمجھے تو یہ ربط سمجھ آئے. بیک گراؤنڈ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے. جب حضور کے بیٹے فوت ہوئے اور بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں تو جو کافر ہے، جو دشمن ہے، جو بے ایمان ہے، جو بغض کی آگ میں جل رہا ہے، اس کو تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نا. اسے تو کوئی آبجیکشن، اعتراض، کوئی سوال چاہیے. انہوں نے افواہ اڑا دی. کیا ہم تو اس کے خلاف محنتیں کر رہے ہیں، اس نبی کے خلاف ہم باتیں کر رہے ہیں، بس ہمیں اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ 2-4 دن کا کھیل ہے، اس کی نبوت کی باتیں ختم ہو جائیں گی. لوگوں نے کیوں ختم ہو جائیں گی؟ کہا دیکھا نہیں ہے اس کی اولاد نوران، اس کی جو وہ ہے نرینہ اولاد ہے، وہ نرینہ اولاد اس کی ختم ہو گئی ہے. تو جو بیٹا ہی نہیں ہے، اس کے مشن کو لے کر کون چلے گا، اس کے کاز کو لے کر کون. ابھی بھائی فرما رہے تھے نا کہ ہمارے والد محترم کی جگہ پر ہو گیا، سلسلہ چل رہا ہے. تو کافروں نے اس طرح کے معاملے پہ اعتراض کیا کہ سلسلہ نسب ہی نہیں ہے. جب نسل ہی نہیں چلے گی نعوذ باللہ تو اس کے کاز کو لے کر کون جائے، مشن کو لے کر کون جائے. تو رب کریم نے ان کی اس سوچ پہ تردید رد کیا، کافرانہ سوچ کو اٹیک کرتے ہوئے آیت اتری. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
ओए काफरों, तस्वीर का एक रुख देख रहे हो, ओए तस्वीर का एक रुख देखकर फैसले नहीं लिए जाते। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, ठीक है मर्दों में तो किसी के वालिद नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन ये अल्लाह के रसूल है। ओए अबुवत जो होती है, अब्बू होना, उसको नस्ल चाहिए। कौन सी? वालिद को बेटों वाली तो बेटे लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ अबुवत नहीं है मर्दों में, तो नुबुव्वत है, रिसालत है। रिसालत को नस्ल चाहिए उम्मत वाली, इसकी उम्मत मौजूद है जो इसके मिशन को लेकर। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल। यस भाई, अबुव्वत नहीं तो नुबुव्वत तो है ना। और वालिद की बात को नस्ल लेकर जाएगी और नबुव्वत की बात को उम्मत लेकर जाएगी। मैं इसको मजीद खोल के समझाए देता हूं। एक होती है खानदानी नस्ल और एक होती है उम्मती नस्ल। खानदानी नस्ल तो बेटे हैं, उम्मती नस्ल तो नबी का उम्मती होता है। उम्मत में हम सारे नबी के लिए नस्ल हैं और नबी शरीयत में हमारा असल है। एक असल की नस्ल भी तो चलती है। तो रब ने इन काफरों के दिमाग को दुरुस्त करने के लिए फरमाया कि इसे जानते हो, ये एक नहीं है, ये रसूलुल्लाह है और रसूल की उम्मत तो कब से कब तक चलती है। तो तुम इक्का दुक्का की बात कर रहे हो। अगर बेटे हैं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के 3 हैं जो बचपने में दुनिया से रुखसत हो गए, तो 3 बेटे हैं और यहाँ लाखों करोड़ों उम्मती हैं। इसलिए काफरों के दिमाग को रब ने दुरुस्त किया। ठीक हो गया। ये जो अगला जुमला है वह खातमुन नबीयीन, इसका क्या मतलब? ये डबल दुरुस्तगी हो रही है। ये काफरों के गम पर गम बढ़ाया जा रहा है और मुसलमानों के ईमान पर ईमानी और रोशनी दी जा रही है। भाई वो क्या? अगर कोई काफिर ये कह दे कि ठीक है अपने बेटे नहीं है, उम्मती तो है ना, लेकिन उम्मत कब तक चलेगी? उम्मत मूसा चली, उम्मत ईसा अलैहिस्सलाम आगे आई, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत खत्म। ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत चली, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत खत्म। अब हुजूर आ गए ना, इनकी उम्मत चलेगी, नया नबी आएगा, ये उम्मत भी तो खत्म। कब तक मिशन चलेगा? कब तक काज चलेगा? कब तक मौकिफ और बयानिए को लेकर उम्मत चलेगी? फरमाया हुए ये ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल लो कि ये कोई आम नबी है, एक इलाके का, एक बस्ती का, एक कौम का, एक कबीले का, एक शहर और एक मुल्क का जी नहीं है, यूं नहीं है। इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, क़यामत तक की नबुव्वत का इसको दायरा दे दिया गया है। वलाकिन रसूल अल्लाह, ये अल्लाह का रसूल है, लेकिन सिफत सानी ये है वह खातमुन नबिय्यीन, ये आखिरी नबी है। इसके बाद क़यामत आएगी, नई नबुव्वत नहीं आएगी और इसके काज को लेकर क़यामत तक इसके मिशन की जिंदगी बाकी रहे। ये है वह खातमुन नबिय्यीन। एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ रिश्ता है, ताल्लुक है, रिलेशन है, रब्त है। रेफरेंस टू द कंटेक्ट से कहते हैं कि अपने असल के साथ ये जुमला बोला क्यों है। तभी तो मैंने कहा कि पानी है या पानी पानी है, फर्क है ना। तभी तो मैंने कहा कि आंख में सुरमा लगाना सुन्नत है, लेकिन कैमरे की आंख में वो चीज नहीं है। तभी मैंने कहा रोटी खाने और पानी पीने से वुजू टूटता है, लेकिन आप कसम खा लें या गुस्सा पी लें, इस खाने पीने से रोजा नहीं टूटेगा। समझे? आपको तो मैंने बहुत अच्छी मिसाल दी है। कभी किसी कादियानी या मिर्जाई से हमारा कभी ऑन एयर टकरा हो जाए ना, तो मैं उन्हें एक बात कहता हूँ, अजी तू की लेके जा रहे है घर? अजी मैं तो बीवी की जूती लेकर जा रहा हूँ। मैंने कहा कादियानी ये वो चीज है जिसके खाने से तेरा रोजा नहीं टूटेगा। आपको तो मैं बड़े अच्छे अंदाज से समझा रहा हूँ, वरना तो मैंने कहा अंदाज इंसान के पास कई होते हैं, लेकिन कौन सी छुरी किस मौके पे निकालनी है ये कसाई को पता होता है। और ये मुनाजरा एक इल्मी जंग है, यहाँ मुनाजिर समझता है इस बुनियाद पर कौन सा जुमला किस तरह बोलेंगे।
میرے دوستو آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ باہر والوں کی، یہ جو باہر والے اشارہ کر رہے ہیں ان تک کیا آواز نہیں آ رہی؟ بولیے آواز آ رہی ہے؟ تو پھر آپ اشارے کیوں کر رہے ہیں؟ آؤ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے میں اس حدیث پاک کا ترجمہ اور اس کا پس منظر آپ کی خدمت میں پیش کرتے لگا. توجہ رکھیں. رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح بخاری جلد اول میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جن کو حضور پاک سے بڑا لطف اور پیار کا تعلق ہے، کیونکہ یہ قبیلہ دوس کے رہنے والے ہیں، اور قبیلہ دوس وہ قبیلہ ہے جو اکٹھا مسلمان ہوا تھا حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر. اور حضرت ابو ہریرہ روایت موجود ہے امام سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ نے سنن نبی داؤد میں اس روایت کو جگہ دی ہے. حضرت ابو ہریرہ اپنے بارے میں فرماتے تھے میری قوم کا نام لے کر اللہ کے رسول مجھے بلاتے، اور مسجد میں ایک مرتبہ میں نہ ملا تو فرمایا لوگو من احس الفتى الدوسیہ، فرمایا قال به ثلاث مرات، فرمایا 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے میری قوم کا نام لے کر کہا. تو ایک قبیلہ دوس کا دوسی نوجوان ابھی یہاں گھوم رہا تھا، کسی نے دیکھا تو اسے مجھ تک بلائے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے سعادت ہے ختم نبوت پر یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں. باول نگر کے غیوروں حضرت ابو ہریرہ نے وہ واقعہ بتایا، سمجھایا، سنایا اور حدیث میں روایت کرایا ہے جس سے آپ کے اور میرے عقیدے کی بنیاد ہے، عقیدے کی بیس ہے، عقیدے کی تشریح ہے، عقیدے کی وضاحت ہے، عقیدے کی ایکسپلینیشن ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس ہم صحابہ کرام جمع ہیں اور ہم یوں بیٹھے ہیں جیسے 14ویں چاند کے ارد گرد ستاروں کو جھرمٹ ہوتا ہے. مدنی کریم علیہ التحیت و تسلیم موجود ہے. سرکار نے ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ سمجھانا تھا تو اس سے پہلے ہمیں ایک واقعہ سنایا. ہم نے کہا بہت اچھا واقعہ. جب واقعہ مکمل ہوتا ہے رسالت امام علیہ السلام ہمیں عقیدے کی بات سناتے ہیں. حضور پاک نے فرمایا لوگو ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویہ فجعل الناس یطوفون به ويتعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة فانا اللبنة وانا خاتم النبیین. حضور پاک فرمانے لگے لوگوں میں تمہیں ایک شخص کا واقعہ سناتا ہوں جس کے بڑے سے دوست تھے، بہت سی اس کی فرینڈشپ تھی. اس نے اپنے تمام دوستوں کو کہا لوگوں میں نے ایک گھر بنایا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں. اس بندے نے جب گھر بنایا، گھر بڑا خوبصورت، صحن بڑا خوبصورت، برآمدہ بڑا پیارا اور اس کے کمرے بڑے خوبصورت، اس کی بالکونیاں بہت اچھی، اس کے ساتھ اس کا ڈریسنگ روم جو پوری ترتیب میں ایک محل چاہیے، ایک گھر چاہیے، ایک قصر اور ایک کوٹھی چاہیے، اس کی تمام لوازمات کے ساتھ. حضور پاک نے فرمایا اس بندے نے اپنے گھر کو آراستہ پیراستہ کیا، خوبصورت بنایا اور ہر قسم کی فیسلٹی اور سہولت سے فیسلیٹیٹ کیا اور پھر اپنے دوستوں کو کہا آؤ میں تمہیں وزٹ کراؤں، آؤ میں تمہیں دورہ کراؤں، آؤ میں تمہیں اپنی کوٹھی دکھاؤں، بنگلہ دکھاؤں، گھر دکھاؤں، مکان دکھاؤں، آؤ میری محنت کو دیکھو، میں نے کیسے اپنا گھر بنایا، میرے کمرے کیسے، برآمدہ کیسا، میرا صحن کیسا، بالکونی کیسی، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. فرمایا لوگوں اسی طرح آؤ سنو میں مثال دے رہا ہوں. صحابہ کرام بڑی ٹکٹکی نگاہ سے اللہ کے رسول کے چہرے اقدس کو پڑھ رہے تھے. حضور پاک فرمانے لگے وہ شخص اپنے دوستوں کو اپنے گھر لایا اور گھر دکھایا اور ایک ایک جگہ گھمائی، برآمدے سے لے کر کمرہ، کمرے سے لے کر صحن، صحن سے لے کر بالکونیوں تک ایک ایک جگہ دکھایا، گھمایا، پھرایا. دوست بڑے خوش ہوئے، بہت اچھا گھر، بہت اعلیٰ گھر، بہت بہترین گھر، اس جیسی کوٹھی تو کوئی نہیں، یار تو نے واہ واہ بنایا ہے. لیکن دوستوں نے چلتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے، باتیں بتاتے ہوئے
توصیف کرتے ہوئے ایک اعتراض کیا، ایک سوال کیا، ایک اشکال لائے، ایک بات پوچھی، اور وہ بات کیا تھی؟ سب دوستوں نے کہا بھیا تو نے گھر تو بہت اچھا بنا دیا، کمی کوئی نہیں، اعتراض کوئی نہیں، نقطہ کوئی نہیں، اشکال کوئی نہیں، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی، ایک سوال سمجھ نہیں آتا۔ اس نے کہا سوال کیسا؟ میں نے تو سارا گھر دکھایا، بتایا، سنایا اور پورا وزٹ کرایا، اب بتاؤ تمہیں سوال کیا پوچھنا؟ انہوں نے کہا پورا گھر مکمل، لیکن ایک جگہ باقی ہے، گویا ایک اینٹ کی جگہ، ایک خالی سپیس ہے، گنجائش ہے، یہ جگہ کیوں نہیں بنائی؟ اس نے کہا بتاؤ اگر یہ مکمل کر لوں پھر اعتراض ہوگا؟ کہا جی نہیں، اعتراض ڈھونڈتے رہے نہیں ملا، سوال ڈھونڈتے رہے نہیں ملا، اشکال لاتے رہے نہیں ملا، اس کو ہم نے دیکھا ہر طور سے کمپلیٹڈ، لیکن یہ ایک جگہ کنسٹرکشن باقی ہے، ایک جگہ تعمیری کام باقی ہے، یہ ہو جائے گھر پورا مکمل، کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے کہا پھر اگر یہ پورا کر لو کا گھر پورا؟ حضور نے فرمایا لوگوں آؤ تمہیں بتاتا ہوں، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، اور میری مثال ختم نبوت والی، مجھ سے پہلے انبیاء کی جاری نبوت والی مثال دیکھنی ہو کہ مثل رجل، اس شخص کو دیکھا بنا بیتا، جس نے اپنا گھر بنایا، فاحسنہ واجمل، خوبصورت بنایا، حسن دیا، جمال دیا، پیارا بنایا، الا موضع النبینا، ایک جگہ کنسٹرکشن نہیں کی، ایک جگہ تعمیر نہیں کی، سب کچھ مکمل ہو گیا۔ تو یہ حضرت آدم آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت نوح آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت شیش آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت دانیال آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت ابراہیم آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت اسماعیل آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت یعقوب آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت یوسف آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت زکریا آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت یحییٰ آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت دانیال آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت الیاس آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت عیسیٰ آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت موسیٰ آئے، نبوت کا گھر بنا، حضرت عیسیٰ آئے علیہ السلام، نبوت کا گھر بنتا چلا گیا۔ فَأَنَا الَّذِينَ، آخر میں میں آیا تو وہ اس جگہ کنسٹرکشن میرے رب نے اس موقع پہ تعمیر نبوت کے گھر کی میرے اللہ نے مکمل کر دی۔ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، اسی لیے انبیاء کے گھر میں آخری تعمیر میں ہوں، میرے بعد نیا نبی نہیں آئے۔ اللهم زد فزد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی کہانی حضور پاک کی زبانی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے دوستو، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ختم نبوت یوں بیان فرمائی، میں نے کہا یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس پر کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی۔ نہیں نہیں میرے بھائی، وہ کوئی بات رہی نہیں ہے جسے محبوب مصطفیٰ نے سمجھایا، بتایا، سنایا۔ آؤ، یہ آیت اور حدیث کی بات تھی۔ اب تیسرے نمبر پہ میں آپ کے ایمان پر غیرت کی دستک دیتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت پر آپ سے 2-4 باتیں کرنے لگا کہ جب اللہ کا قرآن حضور پاک کو خاتم النبیین کہتا ہے، حضور پاک کی زبان اقدس خود کو خاتم النبیین کی صفت سے متصف کرتی ہے، تو ہم لوگ اس میں کتنی اپنی جوانی اور کتنا اپنی محنت کا دخل رکھتے ہیں، یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے۔ ابھی بھائی نعت پڑھ رہے تھے، اس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک جملہ پڑھا، تو میں اس پر بھی ایک بات کرتا ہوں۔
آپ کی مسجد جامع مسجد ہے. جمعہ کے خطبے میں جب خطیب ہاتھ میں عصا لے کر ہاتھ میں عصا پکڑ کے نا ایک حدیث پاک پڑھتا ہے، وہ آپ نے سنی ہے، ارحم امتی بی امتی ابو بکر. سبحان اللہ. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لفظی ترجمہ کرتے ہیں میری امت میں سب سے زیادہ رحیم و کریم ابو بکر ہے. میں لفظ کھولنے لگا ہوں، توجہ بھائی، ترجمہ وہ کریں جس سے ایمان کھل جائے. ارحم سب سے زیادہ نرم، کس سے؟ بھی امتی، پوری امت میں. کس پر؟ ارحم امتی بھی امتی، پوری امت پر. واہ. کون ہے؟ ابو بکر. یہ ارحم اس میں تفضیل ہے، اس انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ. اس سے بڑا لفظ نہیں ہے، سب سے بڑا لفظ. تو ارحم امتی بی امتی ابو بکر کیا مانا؟ ترازو لو، ترازو کے ایک پلڑے میں جتنی امت میں مرد اور عورت، ولی، اولیاء، غوث، کتب، ابدال، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہا، علماء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، ایک طرف ان کی رحمت، کرم اور نرمی رکھ دے. ارحم اس میں تفضیل ہے نا. اور دوسری طرف اکیلا ابو بکر کی نرمی کے معاملے کو تول لے. ارحم امتی، امت میں تو صحابہ سے لے کر قیامت تک ہے، بے شک بے شک. یعنی حضرت عمر سے لے کر قیامت تک کے لیے ارحم امتی، پوری امت کی رحیمی، پوری امت کی کریمی، پوری امت کی نرم مزاجی ایک طرف، اور ابو بکر کی ایک طرف. فرمایا ابو بکر کا پلہ بھاری ہو جائے. بے شک بے شک. یہ فتویٰ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک. اتنا نرم ہے نا. آؤ ذرا اس نرم صحابی سے پوچھتے ہیں کہ ختم نبوت پہ بھی نرمی کرنی چاہیے. یہ نرم ترین شخص ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ شاید کوئی ڈھیل دے دے، کوئی نرمی بتاؤ. اب ابو بکر کے دروازے پہ چلتے. رسالت مآب کا دنیا سے انتقال ہوتا، حضرت ابو بکر جانشین پیغمبر بنتے ہیں. بے شک بے شک. اور مسلمہ کذاب یمامہ کی بستی میں اٹھ کے خود کو جھوٹا نبی گردانتا ہے اور اعلان کرتا ہے میں نبی ہوں. میری نبوت کا معجزہ یہ ہے کہ 5 نمازیں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، میری نبوت میں رب نے 3 معاف کر دیے، 2 پڑھو. اور اس بے ایمان نے یہ اعلان کر دیا اور اپنی نبوت کاذبہ کا اعلان کیا اور رسول اللہ کی تاج نبوت پر ڈاکہ ڈالا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر آرام کو حرام کر اور فرمایا لشکر اکٹھا کر، اس کا مقابلہ کریں. اس نے تاج نبوت کو میلی آنکھ سے دیکھا. حضرت عمر جیسا شخص جو جری ہے، شجاع ہے، نڈر، دلیر، بہادر، خدا کی قسم بہادری جس پہ ناز کرتے. بے شک بے شک. حضرت عثمان سخاوت جس پہ ناز کرتے. حضرت علی جس کے لیے فرمایا لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، بے شک بے شک. جس پر شجاعت ناز کرتی ہے. مشورہ ہوا کہ امیر المومنین تھوڑی سی نرمی، کچھ دنوں بعد ابھی یہ نمٹ لیں، یہ نمٹ لیں، یہ نمٹ لیں، کریں گے ان کو بھی لائے. لیکن ابو بکر کو اتنی جلدی تھی اس مسئلے پر. اللہ فرمایا لوگوں، حضرت عمر کو سامنے مخاطب کیا، یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ابو بکر نے فرمایا تو کہہ رہا ہوں، ورنہ شاید کسی عام بندے نے خود سے کہے تو شاید اسلام سے باہر ہو. یہ ابو بکر کہہ سکتا ہے، حضرت عمر کو ہم جیسوں کی تو مجال ہی نہیں. بے شک بے شک. اجبار فی الجاہلیت و غفار فی الاسلام. عمر، اسلام لانے سے پہلے تو تم بڑے جری سمجھے جاتے تھے، اسلام کے بعد ڈرپوک کیوں بن رہے ہو؟ ہمارے ماں باپ قربان حضرت عمر کی جوتی کے نیچے آنے والے تمغے پر، مٹی کے ذرات پر. یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جملے کو نقل کر رہا ہوں. فرمایا عمر اس مسئلے پر. حضرت عمر کہتے ہیں ابو بکر کا یہ کہنا تھا کہ میرے دل میں بھی ابو بکر صدیق والا وہی جوش آ گیا کہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ابھی ابھی کریں. پھر لشکر بنا، لشکر جرار بنا.
امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ اٹھائیں، یہ لشکر گیا ہے یمامہ. آپ میں بہت سے لوگ حجاز مقدس کا سفر کر چکے ہوں، آپ مدینہ طیبہ گئے ہیں. اللہ ہم سب کو لے، آمین. اللہ آپ کی برکت سے ہمیں ملے. آمین. 1000 کلومیٹر مدینہ طیبہ سے یمامہ کی بستی ہے. 1000 کلومیٹر، شاید اس سے بھی زائد ہے، کیونکہ 1000 تو ریاض ہے، اور ریاض سے بھی 80 کلومیٹر آگے ہے. یہ صحابہ کرام گئے ہیں، کوئی اونٹ پہ، کوئی گھوڑے پہ، کوئی پیدل، اتنا دور گئے، اور وہاں پر یمامہ کی بستی میں جا کر مسلمہ کا مقابلہ کیا. بڑے بڑے اجلہ صحابہ اس میں، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جیسا شخص اس میں موجود ہے. حضرت معاویہ خود فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کو دھکا دینا تھا تو دھکا دینے میں گرانے والا میں ہی تھا. کتنے کتنے اجلہ لوگ اس میں گئے، اور ابو بکر پل دو پل کی خبر بھی ان کی لیتے رہے. خود جانا چاہتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ نے کہا امیر المؤمنین نہیں، آپ یہاں رکیں، اگر آپ کو وہاں نقصان ہوا ملت اسلام دنیا کو کیا منہ دکھائے گی کہ جسے نائب نبی بنایا اسے بھی مروا بیٹھے. نہ، آپ یہاں رکیں. سادات کی بات پہ حضرت ابو بکر سر جھکا دیا کرتے، بے شک. حضرت ابو بکر رک گئے تھے. مجمع گیا اور وہاں پر مقابلہ ہوا. اس مقابلے میں بنو حنیفہ کا مسلمہ کذاب ڈر گیا، اور اس نے پسپائی اختیار کر کے ویڈرالنگ پوزیشن پہ اپنے قلعے میں جا چھپا. اور آپ جانتے ہیں کہ قلعہ کتنا بلند ہوتا ہے. آپ لاہور کا ذرا شاہی قلعہ دیکھ لیں، بدامی باغ میں نیچے ٹھہرے اور قلعے کے اوپر دیوار دیکھیں، ٹوپی گر جائے گی قلعے کی دیوار کتنی بلند ہے دیکھتے دیکھتے. قلعے تو اتنے اونچے ہوتے ہیں. وہ قلعے میں گھس گیا، پہلے سے وہاں راشن اکٹھا کر کے رکھا تھا کہ اگر مسلمان لاک ڈاؤن لگا دے تو پھر میں اندر کھاتا رہوں گا. لاک ڈاؤن سے آپ زیادہ سمجھتے ہیں نا، حال ہی میں لگ چکے ہیں. تو ڈر کے مارے اندر گھس گیا. اب قلعے کے دروازے بند کر دیے. اب قلعے پہ نہ کوئی اس وقت کا نیزہ اثر کرے، نہ کوئی تلوار اثر کرے، نہ کوئی تیر اثر کرے. اب دو ہی راستے تھے. ایک بہت خطرناک، ویری ویری ڈینجرس وے، خطرناک راستہ تھا، جان جوکھی راستہ تھا، اور ایک بڑا ایزی راستہ تھا. ایزی راستہ یہ کہ باہر بیٹھ کے آرام سے گپ شپ لگائیں، تیاری کریں، بیٹھے رہیں، ہم بھی کھاتے پیتے رہیں، وہ بھی جب خوراک اندر ختم ہوگی خود بخود ہی نکلیں گے. جان جوکھی ایک اور راستہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی مسلمان کو اندر ڈال دیں دروازے کے قریب اور وہ جا کر گیٹ کھول دیں. صحابہ نے رخصت نہیں، عزیمت کے راستے کو اپنا. آپ حدیث پاک کے تقریباً ہر دوسرے صفحے پہ ایک نام دیکھتے ہیں، ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ. انس بن مالک کے بڑے بھائی ہیں برا بن مالک، ان کی قبر آج بھی یمامہ میں. اللہ کی قسم دنگ رہ جاتا ہے خدا کے سامنے ہمارا عقل کہ برا بن مالک نوجوان ہے، 1000 کلومیٹر دور اس کی قبر مدینہ طیبہ سے موجود ہے. اپنی ماں کو مدینہ طیبہ چھوڑ کے آئے. اس کے گھر والے وہی ہیں، بچے وہی ہیں، بیوی وہی ہیں، فیملی سسٹم وہی ہے، لیکن ختم نبوت کی تاج کی حفاظت کے لیے 1000 کلومیٹر سے زائد کے سفر میں کھڑے ہوئے اور کہا میں تیار ہوں، جس طرح مشورہ ہو مجھے اندر پھینک دو، شہادت ملنی ہے مجھے باہر ملے یا اندر ملے، کل قیامت میں رسول اللہ کا سامنا اس عالم میں کروں گا کہ یا رسول اللہ جب تک جان میں طاقت تھی میری رگوں میں دوڑتا خون اور میری سانس کی نالیوں میں چلتا سانس تھا، میں نے آپ کی نبوت پر پیرا تھا. یہی طے ہوا کہ نیزوں کے ساتھ نیزے باندھے جائیں اور لمبی سی لائن بنا کر یوں بڑے بڑے ڈنڈوں اور بیمبو اور بانس کی شکل دی جائے اور اس پر ڈھال کو پھنسایا جائے اور اس پر حضرت برا کو بٹھا کر بلند کیا جائے، او کہ تا وقت کہ یہ قلعے کی دیوار پہ چڑھ جائے. اس دوران قلعے کے جو رکھوالے ہیں نا، وہ جو اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں، ان نے تیر بھی مار لیں، تمہیں پتہ ہو. اور جب وہ تیر ماریں گے تو مجمع اس جگہ اندر سے جمع بھی ہو جائے.
جب یہ چھلانگ لگائے گے تو وہ کیا کریں گے؟ یہ سب کچھ ان کے سامنے ہے، لیکن رضاکارانہ طور پہ برا ابن مالک رضی اللہ نے خود کو پیش کیا. یوں ہی نیزے باندھے گئے، ڈھال پر اٹھایا گیا، اوپر پہنچایا گیا، ان نے اندر سے چھلانگ. کفر کے جمگھٹے میں جب چھلانگ لگائی تو 80 سے زائد زخم انہیں لگے ہیں، لیکن یہ دیوار سے دروازے کی کنڈی کھولنے میں کامیاب. جب کنڈی کھلی، مجھے بتائیں کھلے میدان میں دشمن کے پاؤں ڈگمگائے، آج یہ تو پہلے سے گھیرا بند ہے، کیا بنا ہوگا ان کا؟ خدا کی قہر کی طرح صحابہ کا لشکر ان نبوت کے ڈاکوؤں پہ ٹوٹ پڑا اور اتنا قتال ہوا، یقین مانے وہ کہتے ہیں پاؤں خون سے بھر گیا. حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ، جن کے ہاتھوں سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی حالت کفر، اس وقت یہ حضرت وحشی حالت اسلام، اور کہتے تھے میں ابو بکر کی آواز پہ سب سے پہلے لبیک کہنے والا تھا تاکہ مجھ سے جو کام ہوا ہے نا حضرت حمزہ کی شہادت، اس کو کسی حصے سے مٹا پاؤں. قتلت خیر الناس ثم لاجل ذلك قتلت شر الناس. فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے سفر کیا اور قلعہ یمامہ میں گیا اور ادھر جا کر میں نے وہی حربہ اسی انداز میں مسلمہ کو مارا جیسے حضرت حمزہ پہ چلایا. ان کی معافی تو قبول ہو گئی تھی نا، حضور پاک نے ان کی معافی قبول کر لی، اسلام ہو گیا، رضی اللہ عنہ ہو گیا. صرف ایک بات فرمائی تھی کہ واشی تو مؤمن ضرور، صحابی رسول ضرور، تیری توبہ قبول ضرور، لیکن کوشش کیا کر میرے پیچھے بیٹھا، مجھے چاچو یاد آ جاتے. حضرت واشی کہتے ہیں میرے لیے کوئی سب سے بڑی بات سے کم تو نہ تھا نا کہ کیا پہنچا. کہتے ہیں میں اسی لیے چاہتا تھا کہ کل قیامت میں تو حضور کا سامنا کر پاؤں اور کہہ پاؤں کہ اس جیسے ظالم کو بھی آپ کے اسی شاگرد نے مارا. یا رسول اللہ اگر میرے لیے سامنے آنے کی گنجائش ہے تو مجھے بلا لیجیے. تو کہتے ہیں جب میں نے وہی حربہ تیار اسی انداز پہ کیا تھا اور ویسے ہی کہتے ہیں اسے حربہ دور سے میں نے دے مارا اور وہ فکس نشانے پہ لگا اور جا کر جب وہاں لگا تو مسلمہ گرنے لگا، لڑکھڑایا. حضرت معاویہ نے دھکا دیا، حضرت ابو دجانہ نے اس کی گردن کاٹ. یہ ہے مسلمہ کذاب. آج بھی ہمیں صحابہ کرام کا یہ جذبہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے تن من دھن حضور کی نبوت پہ لٹایا ہے، تو ہم بھی اپنے مال اور جان اور وقت کے ساتھ آئین اور قانون اور اسلام اور مذہب اور قرآن اور شریعت کے دائرے ختم نبوت کی حفاظت کریں. ہمیں بھی چاہیے. اس طرح کا کام تو حکومت کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا. حضرت ابوبکر تو بائی اسٹیٹ کام کر رہے تھے نا. آج کے دور میں بھی یہ ذمہ داری حکومت کی ہے اور ہم اہل اقتدار کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ یہ کام تمہارا ہے. اگر تم نے ختم نبوت پہ پہرا نہ دیا تو ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا. یاد رکھ یہ کرسی اور اس کا مینڈیٹ ہے تو نبوت کے واسطے سے، ایسے نہیں ہے میرے دوستو. یہ ابو بکر صدیق کا دور ہے. جس میں بات کر رہا تھا کہ ساری امت کی نرمی ایک طرف، ابو بکر کی نرمی ایک طرف. یہ ابھی تو نرم ہے کہ اس نے یہ حشر کرا دیا ہے دشمنان ختم نبوت کا. یہ گرم ہوتا تو ان کا حشر کیا ہوتا. میرے دوستو یہ تین باتیں پیش کر کے، نمبر 1 قرآن، نمبر 2 سنت، نمبر 3 صحابہ کا عمل، آپ سے دعوت لے رہا ہوں. آپ سے ایک بات کی وصولی لے رہا ہوں اور دعوت دے رہا ہوں کہ میرے بھائیو، آپ اور ہم کل قیامت میں اللہ کے نبی کا سامنا کیسے کریں گے کہ ہمارے پاس مالی قوت بھی تھی، جانی قوت بھی تھی، اوقات کی طاقت بھی تھی، صلاحیت بھی تھی. ہم نے ختم نبوت پہ کتنا پہرا دیا. بس یہ ذہن میں، یہ ہر بندے کے لیے سوچنے کی بات. ختم نبوت پر کورس کیجئے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت
ختم نبوت پہ کام کرنے والی تنظیموں کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے. ان کے پاس آئیے، کورسز کیجئے، دلائل سمجھیے اور دلائل فضائل مسائل یاد کر کے امت پہ ختم نبوت کا کام کیجیے. میرے دوستو، تم جس فیلڈ سے ہو، آپ اسکول کے اساتذہ ہیں تو اساتذہ فیڈریشن میں کام کیجئے. آپ بزنس کمیٹی سے ہیں تو آپ تاجروں میں کام کیجئے. آپ قلم کار اور صحافی اور پترکار ہیں تو آپ کو اخبارات اور قلم میں کام کرنا چاہیے. اور اگر آپ میڈیا ورکر ہیں، اینکر پرسن ہیں، آپ کے ہاتھ میں کیمرہ بولتا ہے تو تمہیں اس میدان میں ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہوگا. اور اگر آپ اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں تو آپ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تحت اس کام کو لے کر جائیں گے. آپ مرد ہیں، آپ عورت ہیں. میں اس میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں اپنے مسلمان بھائی اور بہنوں کو دعوت دیتے ہوئے کہتا ہوں کہ ختم نبوت کی اس تاریخ میں اپنا اسلامی اور اخلاقی فریضہ میں اپنا حق ڈالیے، اپنا حصہ ڈالیے. میرے دوستو، جب آج رات آپ سونے لگے، جب بستر پر آپ نے نیند کر لی اور سورۃ الملک آپ پڑھ چکے ہو، کیونکہ رات کو سورۃ الملک پڑھیں تو قبر کا عذاب سے اللہ بچا لیتے ہیں، سونے لگے تو اپنے دل سے 5 منٹ نکال کے ایک سوال پوچھئے کہ 9 سے 10 گھنٹے کا سفر کر کے مفتی عبدالواحد قریشی ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا تھا اور 9 گھنٹے اپنی خطابت جتوانے پہ آیا تو رب لعنت کرے اس سفر کو. میں اپنا نام منوانے آیا تو فائدہ، اس راستے میں ایکسیڈنٹ لگے. مجھے بتائیں 9 18 گھنٹے میری واپسی کے آنے جانے کے بنیں گے. 18 گھنٹے میں اپنی ذات کے لیے آؤں، ایکسیڈنٹ لگے، کیا منہ دکھاؤں گا کل قیامت میں رسول اللہ کو؟ اپنی ذات منوانے گیا تھا. لعنت اس معاملے پہ جو اس میں دین کا دخل ہو. تو یہ اپنی ذات کے لیے ایک سفر نہیں ہے، اور رسول اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہے. حضور پاک کی ختم نبوت پر پہرے کے لیے آیا تھا تو کیا ہمیں دعوت دے گیا ہے. اور اگر آپ کا دل کہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور آپ نہیں کر رہے تو فکر مند ہو جانا. یہ میں آپ سے اب وعدہ نہیں لیتا، مجھے ابھی آپ بے شک کہہ کر جواب نہ دیں. آپ اپنے پاس جواب سنبھال کے رکھیں. رات کو سوتے وقت اگر آپ کا دل حضور پاک کی ختم نبوت میں پہرا دینے کی آواز دے تو اس دل کی آواز کو ٹھکرانا نہیں، اس دل کی آواز کو نہ ٹھکرانا. آپ کے اور میرے سینے میں بھی تو ایک مفتی موجود ہے. میں اس بنیاد پہ کہتا ہوں، لوگوں، اگر تم مولوی نہیں بن سکے، عالم نہیں بن سکے تو اپنے بچوں کو بناؤ. اور اگر آپ کی اولاد نہیں ہے تو خود کو کسی نہ کسی درجے میں دین کی خدمت میں خادم بنائیے. تم آفس کا کام کرو، تمہیں کون روکتا ہے؟ تم کاروبار کرو، تمہیں کون روکتا ہے؟ لیکن دین کے لیے خود کو یا اپنی اولادوں کو لگائیے. آج صرف دنیا پر نہ بیٹھیے. پیسہ 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 کمانے میں ہم نے زندگی لگا دینی ہے. اور اللہ کے بندے، ہم اس ہزاروں سال کی کائنات میں 80 اور 70 اور 90 سال کی عمر لے کر آتے ہیں. ہزاروں سال کی کائنات میں، لاکھوں سال کی کائنات میں 70-80 سال لے کر ہم مہمان کے طور پہ آتے ہیں. مہمان گھر بنانے نہیں آتا، مہمان جی لگانے نہیں آتا، مہمان جسٹ فار دا ٹائم پاسنگ وہ گزرنے آتا ہے، جسٹ فار دا وزٹنگ وہ گھومنے آتا ہے. وہ اپنے اصلی گھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. کعبہ کی تیاری کر لو. آج ہم بیٹھے ہیں، 12 فٹ اونچی چھت ہے، سانس چل رہا ہے، وینٹیلیشن کے لیے سسٹم موجود ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں. قبر 6 فٹ زمین کے نیچے ہو، وہاں آپ کے سینے سے آپ کے سر کے اوپر لگی ہوئی جو چھت ہوگی زمین والی 1-1.5 فٹ کے فاصلے سے زائد نہیں. وہاں وینٹیلیشن کا سسٹم بظاہر دنیا میں باہر نہیں ہو. وہاں آواز بھی دیں گے تو نہیں کھلے گی، اور اگر کوئی جگہ کھلی رہے گی کہیں گے اس کو بھی بند کر دو. جو دنیا والے وہ ظالم ہیں، اسے بھی بند کر دو. آپ کے کمائے ہوئے پیسے پر آپ کی آنکھ بند کرنے کی دیر ہے، وہ آپ کا نہیں رہے گا، لڑائیاں پڑ جائیں گی. آپ کی بیوی بیوہ بن جائے گی،
اگر جوان ہوئی تو اس سے کسی اور نے تمہارے بعد نکاح کر لینا ہے. تمہاری اولاد ہے، تمہیں نہیں پتہ نہیں اس طرح یاد کرے گی جیسے یاد کرنے کا حق ہو. یہ تو اپنی اولاد کی بات کرتا ہوں. تمہاری 1 سے 2 نسلیں گئی نا تو پردادے کا نام تو آج پڑپوتے کو یاد نہیں ہوتا. ناراض نہ ہونا، میں تمہیں نہیں پوری انسانیت کو بات کر رہا ہوں. مجمع میں یوں کھڑا کروں نا کہ کوئی سے اس مجمع میں صرف 10 بندے کھڑے ہو جائیں جو اپنے پردادے کا نام سنائے، میں گھڑی گفٹ کروں. تم 10 کا فگر پورا نہیں کر سکتے. جسٹ فار 10%. 10 بندے پورے نہیں کر سکتے. کیوں ہم اپنے دنیا میں اتراتے پھرتے ہیں کہ ایسی بڑی چیز ہے، ہم بہت بڑی چیز ہے. یہ عالم ہوگا. یہ تو میں دوسری نسل کی بات کر رہا ہوں. آج 3 ستمبر 2022 ذرا 3 ستمبر 1922 میں جائیے، یہاں کون بیٹھا تھا تم نام ہی نہیں لے سکتے. 100 سال گزرا تو حشر کیا ہوگا. اور بھائیو اگر اس قبر پہ روشنی لینی ہے تو وینٹیلیشن کے لیے اے سی سے زیادہ قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغیچہ بنانا ہے. آؤ محمدی وفادار بن جاؤ، کل قیامت میں عزتوں کے تاج پہنا کر اٹھائے جاؤ. یہ فیصلہ ڈے آف دا ڈیسیژن، اسے فیصلے کی گھڑی سمجھ لو، فیصلے کا دن سمجھ لو. میں یہی دعوت دے کر انہی الفاظ پر آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے رسول اللہ کا وفادار بنائے، حضور کا حبدار بنائے، حضور کا دلدار بنائے. ہمیں پیغمبر کے غدار بننے سے اللہ محفوظ ہے. نہ ہمیں غدار بنائے، نہ ہماری نسل کو غدار بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ. جی